ارے اللہ نے بنائے ہیں، یہ سوال تمہیں قرآن دے گا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ تمہیں اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ یہ کیا چکر ہے؟ ایک پانی دوسرا پانی ماں کے پیٹ میں ملتا ہے، اور اتنا چھوٹا سا وہ قطرہ ہے کہ مائکروسکوپ کے بغیر نظر نہیں آتا۔ وہ قطرہ انسان کیسے بن جاتا ہے؟ وہ قطرہ دل کیسے بنتا؟ سب سے پہلے دل بنتا ہے، اور بنتے ہی دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ 4 مہینے کے بعد روح پیدا ہوتی ہے۔ ہر انسان کا دل اس کی عمر سے 4 مہینے بڑا ہے۔ میرا دل مجھ سے 4 مہینے بڑا ہے، آپ کا دل آپ سے 4 مہینے بڑا ہے۔ ہر آدمی کے دل کی عمر اس کی عمر سے 4 مہینے زیادہ ہے۔ میرے اندر جب روح پڑی اس وقت سے میری زندگی شروع ہوئی، پر میرا دل روح کے بغیر ہی دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ پانی کا قطرہ دل کیسے بن جاتا ہے؟ یہ گوشت کیسے بن جاتا ہے؟ یہ ہڈی کیسے بن جاتا ہے؟ پھر اس پر نوخن کیسے لگ جاتے ہیں؟ بال کیسے پیدا ہو جاتے ہیں؟ آنکھوں میں رنگ کیسے آ جاتا ہے؟ چھوٹی سی آنکھ میں 13 کروڑ بلب کیسے لگ جاتے ہیں؟ دوسری آنکھ میں 13 کروڑ آئی ریسپٹر یہ کیسے لگ جاتے ہیں؟ 26 کروڑ آئی ریسپٹر کے پیچھے 13 لاکھ کیبل ہیں جو بچھی ہوئی ہیں۔ 13 لاکھ کیبل جو 1.4 ملی میٹر سوراخ میں سے گزر رہی ہیں۔ 13 لاکھ تاروں کو 1.4 ملی میٹر میں سے گزارنا، یہ کون گزار رہا ہے کہ تاریں آپس میں سپارک نہیں ہوتی؟ اگر ان میں سپارکنگ شروع ہو جائے تو میں آپ کو الٹا نظر ہوں، آپ مجھے الٹے نظر آئیں، مسجد الٹی، گاڑی الٹی، بیگم الٹی، میاں الٹا، دفتر الٹا، ہر شے الٹی۔ یہ کون ہے؟ سائنس پریشان ہے۔ یہ کون سی طاقت ہے جو 1.4 ملی میٹر میں سے 13 لاکھ کیبل کو لے کے جا رہا ہے اور ان کو آپس میں جڑنے نہیں دیتا، ملنے نہیں دیتا، سپارکنگ نہیں پیدا ہونے دیتا؟ یہ گوشت کا، یہ پانی کا نطفہ، یہ زبان سے بولنے کیسے لگ جاتا ہے؟ یہ کانوں سے سننے کیسے لگ جاتا ہے؟ اس کے اندر جذبات کا سمندر کہاں سے آ جاتا ہے؟ یہ احساسات کا بادشاہ کیسے بن جاتا ہے؟ یہ جذبات کی دنیا کیسے بساتا ہے؟ اس پر علوم کا فیضان کیسے ہوتا ہے؟ یہ عجیب و غریب علوم تک کیسے پہنچتا ہے؟ دماغ تو ریشے ہیں، ریشے پانی میں ایسے پھنسے ہوئے، اور تارے ہی تاریں۔ اس میں سوچ کیسے، اس میں جذبہ کیسا، اس میں نفرت کیسی، اس میں محبت کیسی، اس میں انتقام کیسا، علم کیسا، اس میں روشنی کیسی، اس میں جذبات کیسے، اس میں احساسات کیسے؟ یہ ایسے ایک کبھی مغز نہیں کھایا؟ مغز تو کھایا ہی ہوگا نا، ویسے لوگوں کا مغز کھاتے ہو، کبھی بکرے کا مغز کھایا ہوگا۔ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ بکرے کا مغز آگے پڑا ہوا ہے، مغز بڑا، تو دیکھو یہ کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس میں سوچ کہاں سے، جذبہ کہاں سے، احساس کہاں سے، لطافت کہاں سے، جمالیاتی حس کہاں سے؟ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ یہاں آ کر وہ پاگل ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیسے ہو رہا ہے۔ یہ گندا پانی انسان کیسے بن جاتا ہے؟ پھر یہ حرکت میں کیسے آ جاتا ہے؟ پھر یہ زندہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ باہر آ کے اتنا بڑا شاہکار کیسے بن جاتا ہے؟ پھر یہ چلتے چلتے مر کیوں جاتا ہے؟ یہاں آ کر بھی سائنس اندھی ہو جاتی ہے۔ موت کے 200 جواب کتابوں میں لکھے ہوئے، سائنس کی کتابوں میں، موت کیا ہے یہ، موت کیا ہے یہ، موت کیا ہے یہ، 200 جواب، اور ایک بھی صحیح نہیں۔ قرآن نے ایک جواب دیا اور 100% صحیح دیا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ ہے جو تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے۔ موت آ گئی، اللہ تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے، بس تم مر گئے، جیتے جاگتے مر گئے، جوان مر گئے، بوڑھے مر گئے، بچے مر گئے، صحت مند مر گئے، ایتھلیٹ مر گئے، ریسلرز مر گئے، پہلوان مر گئے، بادشاہ مر گئے، فقیر مر گئے، مزدور مر گئے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، الموت لیس منہ الفوت، جس نے موت سے ٹکر لی موت سے شکست کھائی۔ زندگی کا مقدر ہے ہارنا، موت کا مقدر ہے جیتنا۔ پہلوان ہوں یا کوئی ہوں، موت ان کو پچھاڑے گی۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارا، اڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، جاؤ اسلام آباد کے قبرستان میں دیکھو، بڑے بڑے سیکٹری دفن ہیں، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے ناز و انداز، بڑی مستیوں والے، بڑے ناچنے والے، گانے والے، شراب میں ڈوبنے والے۔ جاؤ دیکھو ان کی ویران قبریں بتا رہی ہیں
کہ یہ بھی کپڑے اکڑ کے چلتے تھے، مستی میں چلتے تھے، ان کے کیڑے بھی مر چکے ہوں گے جن کیڑوں نے انہیں کھایا ہوگا، ان کی ہڈیوں کو قبر نے گلا دیا ہوگا اور ریت کا برادہ بنا دیا ہوگا۔ جو کہا کرتے تھے اسلام آباد ہمارے کندھوں پر ہے، ان کی قبریں عبرت کا نشان ہیں، پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، کبھی گا رہے کبھی ناچ رہے کبھی شراب پی رہے کبھی ادھر گر رہے کبھی ادھر گر رہے، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، بیٹا بھی کہہ رہا مر جائے بابا، بیٹی بھی کہہ رہی ہے مر جائے ابا، بیگم بھی کہہ رہی ہے مر جائے بڈھا، جان نہیں چھوڑتا، مولوی صاحب دعا کرو اللہ ہمارے ابا پر رحم کر دے، کیا مطلب رحم کر دے؟ ہماری جان چھوڑے جائے قبر میں، جن کے لیے تو نے ہزاروں مال اکٹھے کیے، کبھی رشوت سے کبھی جھوٹ سے کبھی دغابازی سے کبھی فریب سے کبھی کھوٹ سے کبھی ظلم سے کبھی ستم سے، کبھی کسی کے پیٹ میں پنجے گاڑ کے، کبھی کسی کی بیٹی سے چنی اتار کر، کبھی کسی کے منہ سے نوالا چھین کر، کبھی کسی کی زندگی کے چراغ گل کر کے، کبھی کسی کے گھر کے چراغ بجھا کر، جو تو نے اپنے سونے چاندی کے محل تعمیر کیے اور اپنے بچوں کے لیے سہانے خواب دیکھے، آج وہی تجھے ڈس رہے ہیں کالے ناک کی طرح۔ تیری ہائے پہ کوئی یا حرام کھانے والی اولاد کبھی ماں باپ کا سہارا نہیں بن سکتی، حرام پیسے کے گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتے، حرام کی کمائی پر بننے والی بلڈنگیں کبھی خوشی کا پیغام نہیں بن سکتی، نافرمانی کی زندگی گزارنے والے کبھی چین سے زندگی بسر نہیں کر سکتے، شراب میں ڈوب جائیں، زنا میں ڈوب جائیں، رنگ و روپ میں ڈوب جائیں، مال و دولت کے ڈھیر اکٹھے کر لیں، میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، ایک پل بھی چین پا جائیں تو مجھے الٹا لٹکا دیں، میرے رب کی کتاب غلط ہو جائے گی، اگر گناہوں میں چین ملے اور ساز و آواز میں چین ملے، زنا شراب میں اگر چین ملے، سود رشوت جھوٹ میں اگر چین ملے، تو میرے رب کی کتاب غلط ہو جائے، نہیں نہیں، کتاب اللہ غلط نہیں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو سنو دیوانو، سنو سنو مستانو، سنو سنو غفلت میں ڈوبے ہوئے انسانوں، اگر چین چاہتے ہو، اگر سکون چاہتے ہو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جاؤ، اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جاؤ، یہیں چین ملے گا، یہیں عزت ملے گی، یہیں راحت ملے گی۔ وہ میرے اللہ کا اعلان، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو میری یاد سے منہ موڑے گا میں اس کے سینے کو بند کر کے رکھ دوں گا، اس کے سینے میں گھٹن پیدا کر دوں گا، کوئی صورت، کوئی مورت، کوئی روپ، کوئی ساغر، کوئی جام، کوئی مینا اس کے دل کو نہیں بہلا سکتا، کوئی منظر، کوئی وادی، کوئی مرغزار، کوئی کوثر اس کے اندر کی آگ کا ٹھنڈک کا سامان نہیں بن سکتا۔ یہ وہ آگ ہے جو جب یہ جلتی ہے تو صرف اللہ کی اطاعت کا ٹھنڈا پانی ہے جو اسے بجھا سکتا ہے، ورنہ ہر نافرمانی اس کے اندر آگ کو پھڑکاتی جائے گی اور یہ اپنے ہی شعلوں میں سلگتا 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 بے نشاں ہو کر، بے منزل ہو کر مر جائے گا۔ اس سے پہلے واپس آ جاؤ کہ زندگی کی شام ہو جائے، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔
जिंदगी की शाम से पहले तौबा करो, जिंदगी की शाम से पहले वापस लौटो। नाफरमानी में हलाकत के सिवा कुछ नहीं है और फर्मा बरदारी में कामयाबी के सिवा कुछ नहीं है। मेरे अल्लाह ने सवाल का जवाब दिया। खालिक अल्लाह, मालिक अल्लाह, मुसव्विर अल्लाह, मुदब्बिर अल्लाह और इस जमीन आसमान पर हुकूमत करने वाला तने तन्हा अल्लाह। फिर अल्लाह दूसरा सवाल करता है, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा। एक बात तो बताओ, तुम्हें बेकार पैदा किया है? दूसरा सवाल, अयहसबुल इंसानु अन युत्रक सुदा। एक बात तो बताओ, मौत के बाद तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, मर के मट्टी हो जाओगे? उस सवाल में बड़ी ताकत है। बोलने वाला बड़ी ताकत से बोल रहा है, बोलने वाला बड़ी ताकत से बोल रहा है। जैसे तुम अपनी मक्खी को मसल कर कहते हो ना, क्या हकीर मक्खी। अल्लाह के लहजे में ताकत है यहाँ। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा। इस्लामाबाद में बेकार पैदा हुए हो? इस्लामाबाद में बेकार पैदा हुए हो? अयहसबुल इंसानु अन युत्रक सुदा। मौत के बाद कोई नहीं पूछेगा, कीड़े खाने के बाद खत्म हो जाओगे। मा खलकना समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन। क्या समझते हो मैंने जमीन आसमान सिर्फ खेल कूद के लिए पैदा किया है? अब फिर यहाँ अल्लाह ने हमें अटका दिया। बताओ क्यों पैदा किया है, बताओ क्यों आए हो, क्यों जमीन बनी, क्यों आसमान की छत तानी गई, क्यों तू गंदे पानी से इस रूप में आया, और क्यों चलते चलते तुझे मौत ने आके दबोचा और तुझे जेर जमीन पहुंचाया? क्यों है, क्यों है? किसी के पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। अल्लाह खुद इसका जवाब देता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तुम्हें पैदा किया है, देखना चाहता हूँ मेरे बंदे बन के चलते हो कि नहीं चलते हो। मेरे बंदे बन के चलो। खलक़ल मौत वल हयात। जिंदगी मौत को क्यों बनाया? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैं देखना चाहता हूँ इस्लामाबाद में मुझे कौन राजी करता है, नफ्सो शैतान को कौन राजी करता है, अच्छा अमल कौन करके आता है, बुरा अमल कौन करके आता है। इन्ना जअलना मा अल अर्द ज़ीनतल लहा लिनब्लुवकुम अय्युहुम अहसनु अमला। मैंने जो इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाया और बड़े खूबसूरत पहाड़ियाँ और ऊपर मरी की पहाड़ियाँ, सवात कालम की पहाड़ियाँ, वादियाँ, मैदान कोसार, ये मैंने इसलिए सब कुछ बनाया है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम में खूबसूरत और अच्छा अमल कौन करता है। ये ना समझना कि तुम्हारा रब सो गया है, ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम। ये ना समझना कि तुम्हारा रब कमजोर हो गया है, मा कान अल्लाहु लियुअजिज़हु मिन शै। ये ना समझना कि आबादी की कसरत से तुम्हारा रब अब गिनती नहीं कर सकता और गाफिल हो गया है। ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून। ये ना समझना रात के अंधेरे, इस्लामाबाद की काली रात और उस काली रात में होने वाली मस्तियां वो तुम्हें अल्लाह से छुपा लेती हैं। ये ना समझना, ये ना समझना कि अंधेरा उससे किसी चीज को छुपा लेता है। सवाउम मिनकुम मन असर्रल कौल वमन जहर बिही वमन हुवा मुस्तख्फिन बिल्लैल वसारिबुम बिन्नहार। रात के अंधेरे में करो, दिन के उजाले में करो, पहाड़ की गार में करो, जमीन की तह में करो, चोटियों पर बैठकर करो, मैदानों में छुप कर करो, खलाओं में खोकर गुम होकर करो। जो भी करोगे तेरे रब की ताकतवर नजर तुम्हारे ऊपर पड़ रही है, गाफिल नहीं है। रात के नाचने वालों को भी देख रहा है और रात के रोने वाले को भी देख रहा है। घुंघरू बांध के नाचने वाली भी उसके सामने है और मुसल्ले पे खड़े होकर बेकरारी से अल्लाह को याद करने वाली भी उसके सामने है। पोस्टर की जीनत बन के खून बेचने के लिए, खून बेचने के लिए आए हाय। कहते आज आजादी का दौर है। ये कैसी आजादी है, ये कैसी आजादी है कि औरत इतनी सस्ती हो गई, औरत इतनी सस्ती हो गई कि टेलीफोन बेचने वालों के लिए भी नंगी होकर पोस्टर पर और मोटरसाइकिल बेचने वालियों के लिए भी उरियां होकर पोस्टर पर, डबल रोटी और फ्रिज बेचने वालों के लिए भी उरियां होकर पोस्टर पर। ये आजादी नहीं है, ये फहाशी है, ये बेहयाई है, ये अखलाक की आग है,
یہ بد اخلاقی کا جنگل ہے، انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت وہ ہے جو میرا محبوب لے کر آیا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا، جس نے عورت کو عزت بخشی، مقام بخشا، ماں کے روپ میں بنایا کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے، بیٹی کے روپ میں بیٹی کا روپ اللہ تعالیٰ نے دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دے دی ان کی شادی کر کے بیاہ دیا تو اور میں جنت میں ایسے ہو جائیں گے۔ بہن کا روپ دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بہنیں دی وہ ان کی خدمت کرتا رہا، ان کی شادیاں کی، شادی کے بعد ان کو وراثت میں ان کا حصہ دیا۔ پورے پاکستان کا رواج ہے مالدار یا فقیر اپنی بہنوں کو بھائی جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، جو جہیز دے دیا بس وہی دے دیا اور باقی پر ڈاکہ مار کے قابض ہو جاتے ہیں۔ کوئی بہن حصہ مانگے تو کہتے بڑی بے غیرت ہے، بھائیوں سے مانگتی ہے۔ بے غیرت تو وہ ہے جس نے ایک چھاتی کے دودھ پینے والی بہن کا حق مار کے گھر بیٹھ گیا ہے۔ وہ جس نے 2 بہنوں کو پالا، شادی کی، ان کا پورا حق ادا کیا، حق ادا کرنے کے بعد بھی ان کا خیال کرتا کرتا مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ بیوی کے روپ میں آئی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ، اور بہترین مال وہ ہے جو تم اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہو اور اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عورت کی عزت کا ذریعہ بنایا۔ یہ عورت کی عزت نہیں ہے کہ گھنگرو باندھ کر وہ سٹیج پر اس کی چھنکار پہاڑوں کو بھی چھلنی کر رہی ہو اور ایمان کے بھی جنازے اٹھ رہے ہوں۔ کیا ظلم و ستم ہے، جو امت حیا پھیلانے آئی تھی وہی بے حیائی کے اڈے چلانے بیٹھ گئی۔ جس امت نے پاکیزگی کو وجود دینا تھا وہی گٹر کے بیوپاری بن گئے، جو سچ کو بیچنے آئے تھے وہی جھوٹ کے ایجنسی ہولڈر بن گئے، جو عدل کا نظام قائم کرنے آئے تھے وہی ظالم بھیڑیے بن کے بیٹھ گئے۔ جبھی تو اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے۔ مظلوم کی ہائے سے بچو، شاید آج طاقت کے نشے میں تجھے کسی ماں کا آنسو ٹپکتا ہوا نظر نہ آئے، شاید کسی بوڑھے باپ کی فریاد تیرے در تک نہ پہنچے، شاید کسی معصوم بچے کا رونا تیرے کان تک نہ پہنچے۔ انتظار کرو، ایک دن آ رہا ہے، ایک دن آ رہا ہے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، تمہیں دور نظر آتا ہے ہمیں قریب نظر آتا ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، جب آسمان پھٹ جائے گا پہاڑ روئی بن جائیں گے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹے گا۔ واذا الکواکب انتثرت، جب ستارے جھڑیں گے۔ واذا القبور بعثرت، جب قبریں اکھڑیں گی۔ ہاں آئے ظالم و مظلوم میں نہ کھیڑا کرنے کے اللہ خدا رہا ہے۔ بہت سے دوست کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کافر کیا کر رہے ہیں، ظالم کیا کر رہے ہیں۔ جس کے ہاتھ میں حکومت ہے وہ فرعون بن چکا ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ یہ کر چکا ہے، کوئی نہیں پوچھنے والا، کوئی نہیں ارے ہے، ہم جلد باز ہیں وہ بردبار ہے۔ ہماری طبیعت میں جلدی ہے، اس کی طبیعت میں بردباری ہے۔ وہ ظالم کو بھی دیکھ رہا ہے، مظلوم کی آہیں سسکیاں بھی سن رہا ہے، غافل نہیں ہے۔ اللہ کا عرش ہلتا ہے جب مظلوم کپ کپاتا ہے۔ مظلوم کافر بھی ہوگا تو اللہ اس کا ساتھی بن جائے گا۔ مظلوم کی کوئی برادری نہیں اللہ کے دربار میں، مظلوم کی ایک ہی برادری ہے، وہ مسلمان ہو، وہ ہندو ہو، وہ دہریہ ہو، وہ کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، بدھ مت ہو، بت پرست ہو، آتش پرست ہو، مظلوم ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہے۔ میرے بھائیو، اللہ غافل نہیں ہے، تو پھر مظلوم کے آنسو وہ خود ہی پوچھ دے گا، اس کو صلہ وہ خود ہی دے دے گا۔ لیکن اگر وہ اسی طرح مر جاتا ہے تو پھر ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں۔ ہاں ان الذین، اب ایسے کرو، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہ جو میرے مجرم ہیں یہ میرے ایمان والوں کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتا ایسے حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، ایسے ٹیڑھی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، جب گھر میں جاتے ہیں تو
تو بڑا مذاق اڑاتے ہیں، ہم نے ان کا توا لگا دیا، ہم ان کو الٹا لٹکا دیا، ہم ان کا یہ کر دیا۔ فَالْيَوْمَ میں قربان جو ہوں اپنے اللہ پر، لفظ فا لے کر آیا، الیوم کو پہلے لے کر آیا۔ کاش تم عربی سمجھتے۔ ہائے، میں نہیں کہتا انگریزی نہ پڑھو، پر عربی بھی تو پڑھتے، تم اپنے رب کا کلام تو سمجھتے۔ انگریزی پڑھنا ہماری ضرورت ہے، ٹھیک ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، میں خود پڑھا ہوا ہوں، لیکن میں یہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کاش تم قرآن بھی پڑھتے اور تمہارے ہائے ہائے کھاؤ کا یہ پھندا بن جاتا۔ فَالْيَوْمَ فا کا لفظ جب آتا ہے تو نتیجے کو فوری بتاتا ہے، فَالْيَوْمَ، اور یوم جب پہلے آتا ہے تو دن کو قریب لے کر آ جاتا۔ ابھی قیامت تو ابھی تک نہیں آئی، اور 1426 سال پہلے یہ آیت اتری، اور اللہ کہہ رہا بس ابھی الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون۔ بس ابھی آج کے دن تم منبر پر ہوگے اور مجرم نیچے زمین پر ہوں گے، تم مسکرا رہے ہوگے، وہ رو رہے ہوں گے، تمہارا سر اونچا ہوگا، ان کا سر نیچے ہوگا، تمہارے سر پہ تاج ہوگا، ان پہ سر کے آگ کی ٹوپی ہوگی، تمہارے گلے میں ہار ہوگا، ان کے گلے میں توق ہوگا، تمہارے ہاتھوں میں کنگن ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہوں گی، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، تمہارے پاؤں میں حسین جوتے ہوں گے، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، تم نے سبز ریشمی لباس پہنا ہوگا اور انہوں نے آگ کے کرتے پہنے ہوں گے۔ سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، تمہارے چہرے 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اور ان کے چہرے کالے سیاہ تاریک، کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، تم ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوگے، سلامن سلاما سلامن سلاما، اور وہ ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہوں گے۔ ہاں، یکفر بعضہم ببعض ویلعن بعضہم بعضا، تمہارے لیے بستر بچھائے جا رہے ہوں گے ریشم کے، بطائنها من استبرق، تمہارے لیے ریشمی بستر بچھائے جا رہے، اور ان کے لیے لہم من جہنم مہاد، آگ کے انگاروں کے بستر بنائے جا رہے، تمہارے لیے سب چاندنیوں پر بچھائی جا رہی، اور ان کے لیے ان کے من فوقہم غواش متکئین علی رفرف خضر عبقری حسان، سب چادریں بچھائی جا رہی، ان کے لیے آگ کی چادریں بچھائی جا رہی، ان کے لیے کھانا ہے، لیس لہم طعام الا من ضریع، کانٹے دار، ان کے لیے پانی ہے، فشاربون علیہ من الحمیم، کھولتا پانی، یسقا من ماء صدید، کئیوں کو پیپ، سارے جہنم کے زخمیوں کا گند، پیپ بھی، گوشت بھی، لوتھڑے بھی، جلا ہوا خون بھی کٹھا کیا جائے گا، ایک حوض میں کٹھا ہو رہا ہے، اس میں پیپ، اس میں خون، اس میں گند، اس میں پیشاب، اس میں پخانہ، اور اس کو کھولایا جا رہا ہے، جو ایسا کھول جائے گا کہ ایک لوٹا 7 سمندر میں ڈالو تو سمندر ابلنے لگ جائیں، وہ لوٹے نکال کر شراب پینے والوں کو پلایا جائے گا۔ یسقا من ماء صدید، پی اسلام آباد میں تو نے بڑی شراب پی تھی، آج یہ پی، کہے گا پیا نہیں جاتا، یتجرعہ، پینا پڑے گا، ولا یکاد یسیغ، اندر جا نہیں سکتا، باہر کلی نہیں کر سکتا، اوپر سے فرشتے کی مار ہے، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، موت چاروں طرف سے گھیرے گی پر موت آ نہ سکے گی، کہے گا اَيْنَ الْمَوْتِ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، ارے موت تو کہاں مر گئی، آجا مجھے موت دے دے۔ میرا اللہ کہے گا لَا تَدْعُ الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُ الْيَوْمَ ثُبُورًا كَثِيرًا، ایک موت نہیں، کروڑوں موتیں پکارو، موت مر گئی۔ دوزخ والے دوزخ میں، جنت والے جنت میں، اللہ تعالیٰ دوزخ والوں سے پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، بولو دنیا میں کتنی زندگی گزار کے آئے تھے، کہیں گے یومن، ایک دن، دوسرے کہیں گے غلط کہہ رہے ہیں، بعد یوم، آدھا دن، ایک دن، آدھا دن، اختلاف ہو گیا۔ میرا اللہ جواب میں کہے گا بئس ما تجرتم فی یوم او بعد یوم، ارے بدبختو تم نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا، وہ دن آدھے دن کے بدلے میں بس وعدہ بھی، میرا غصہ خریدا، سوخا چی، میرے غضب کو، میرے غصے کو خریدا،
बनारा जहन्नम, और आग को खरीदा। जाओ, आज के बाद जहन्नम को ताला लग चुका है, तुम में से कोई बाहर नहीं निकल सकता। मौत होती तो ये मर जाते। अब इनकी चीखो पुकार है। और मेरे भाइयों, मैं तुम्हें क्या बताऊं, पिछले महीने मैंने दोज़ख को ख्वाब में देखा। अब तक मेरे ऊपर उसका असर है। जब मुझे ख्वाब याद आता है मैं कब कांपने लग जाऊं। टॉयलेट में बैठे बैठे मुझे पेशाब भूल जाता। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, मैं कोई नंबर 2 बात नहीं कर रहा हूं। मुझे पेशाब भूल जाता जब मुझे मंजर याद आता है। इतने बड़े इंसान, इतने बड़े बड़े बड़े, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि कितने बड़े इंसान, और उनको शिकंजों में कसा जा रहा है, शिकंजों में कसा जा रहा है। बड़े खौफनाक किस्म के शिकंजे हैं। उनके पेट हैं जितना ये मस्जिद का, ये मस्जिद नहीं, मस्जिद इससे भी बड़े उनके पेट हैं, गुंबद से बड़े उनके सर हैं, और काले स्या उनके चेहरे हैं, नीली उनकी आंखें हैं। अजीब किस्म का कैदियों का लिबास है, और उन पर शिकंजा ऐसे सख्त हो रहा है, सख्त हो रहा है। और उसके अंदर फिस फिस कर बाहर उनकी टांगे बाहर निकली, जैसे वो किसी चीज को जो क्रश किया जाए तो नीचे गिरना शुरू हो जाती। उनकी टांगे फैल फैल के बाहर निकल रही हैं, और उनकी चीखो पुकार है। ऊपर से लोग नीचे गिर रहे हैं। बड़े बड़े उनके बाल हैं, बड़ी बड़ी उनकी मूछें हैं, दाढ़ी उनकी साफ है, पतलून शर्टें उन्होंने पहनी हुई हैं, और ऐसे धड़म गिर रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे एज बने हुए हैं। वो किसी एक को पकड़ते हैं टूट जाता है, दूसरे को पकड़ते हैं वो टूट जाता है, तीसरे को पकड़ते हैं वो टूट जाता है। वो नीचे ऐसे खौफज़दा नजरों से आपको ऐसे उनकी आंखें फटी, वो यूं आपको देख रहे हैं, और वो जा रहे हैं, धड़म धड़म धड़म, और आगे उसके शोले लपक रहे हैं। बंदर बने हुए इंसान हैं। अजीब व गरीब उनकी खौफनाक आवाजें हैं, और उनकी चीखो पुकार और चिंगाड़ है। उधर से जहन्नुम की आग की इतनी खौफनाक आवाज है कि कान के पर्दे फटते हैं। और ये तो सिर्फ ख्वाब है, उधर सब कुछ हो रहा है, अल्लाह की कसम हो रहा है। ओ मैं अपने भाइयों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम अक्सर नौजवान बैठे हो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, अल्लाह की मान लो, तौबा कर लो। इसके बगैर हम ठीक नहीं, हमारे हालात नहीं बदल सकते। हुक्मरानों को गालियां मत दो, फौज पुलिस को गालियां न दो। गालियां देनी है तो अपने आप को दो। मेरे नबी ने फरमाया, क्या फरमाया? जिब्रील ने पूछा, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? फरमाया, अल्लाह को पता। जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह कोई निशानी बता दे। तो आपने फरमाया, जब तुम देखो औलादें माँ बाप के साथ नौकर की तरह बात करती हैं, जब औलादें माँ को नौकर की तरह डांटती हैं, तो तुम समझना कि क़यामत के नक्कारे पे चोट पड़ने वाली है। मेरे एक लफ्ज के इजाफे के साथ, जब तुम देखो कि इस्लामाबाद के नौजवान अपनी माँ को जलील कर रहे हैं, बाप का गिरबान पकड़ रहे हैं, बाप का हाल तक नहीं पूछते, वो हाय करता है, ये हू करते हैं। माँ तड़पती है, ये हंसते हैं। इनको यारों से फुर्सत नहीं, इनको केबल और टीवी से फुर्सत नहीं है। और माँ बुढ़ापे में कसक रही है, और बुढ़ापे में वो तड़प रही है, और बाप की हाय है। जब इस्लामाबाद के नौजवान अपने माँ बाप से नौकर जैसा सलूक करेंगे, तो क़यामत के नकारे पर चोट पड़ जाएगी। मेरे नबी ने ये नहीं कहा, जब हुक्मरान शराबी और जानी हो जाएंगे, और जब फौज वाले बदगानत हो जाएंगे, और जब पुलिस वाले रिश्वत लेने वाले बन जाएंगे, और जब अफसरान वो बदगानत हो जाएंगे, नहीं, कब क़यामत आएगी? जब लोग बुत परस्त हो जाएंगे, जब जिना की कसरत हो जाएगी, जब शराब पी जाएगी, कब क़यामत आएगी? जब औलादें माँ बाप का गिरबान पकड़ लेंगी। मैंने एक लड़की को देखा, अपनी माँ को कह रही थी बकवास न कर, और उसकी माँ के मोटे मोटे आंसू उसके गालों पर ढलक रहे थे। आए हाय, मुझे डर लगा कहीं आसमान गिर न पड़े, कहीं जमीन फट न जाए, कहीं अल्लाह का कोई कोड़ा बरस न जाए। हमारा दुस्तूर हो चुका है, हर गुनाह हुकूमत के खाते में, हर बुराई हुकूमत के खाते में।
कभी अपने भी तो बटन खोल के देखो, कभी अपने भी। कौन सा इस्लामाबाद का घर है जिसमें माँ सुखी है और बाप को राहत है? कौन सा घर है जहां माँ का तकद्दुस है, बाप का वकार है? कौन सा बाजार है जहां झूठ नहीं बोला जा रहा, सूद नहीं चल रहा? कौन सा सी गली है जहां बेपर्द औरतें नहीं गुजर रही? कौन सी गाड़ी है जिसमें म्यूजिक नहीं बज रहा? आए है कौन सा सेक्टर है जिसमें रात को शराब की महफिलें नहीं सजती, जिसमें नाच गाने की महफिलें नहीं होती? ओ मेरे भाइयों, तो इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा? मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। ये बुरा वो बुरा, अमेरिका की साजिश, यूरोप की साजिश, फ्रांस की साजिश, यहूदी की साजिश, ईसाई की साजिश, वो तो शुरू से ही साजिशें करते चले आ रहे हैं। और कुछ मैं भी तो देखूं कि मैंने क्या किया है। अजान पर इस्लामाबाद में से कितने मस्जिद में आते हैं? अजान की आवाज पर कितनी दुकानें बंद होती हैं? अजान की आवाज पर कितने मस्जिद की तरफ कदम उठते हैं? औरत को देखकर कितने नौजवानों की नजर नीचे जाती है? मौसीकी की सुरतान पर कितने हैं जो कान बंद कर लेते हैं? माँ बाप के आगे कौन है जो सर झुकाते हैं? कौन है जो उनके पांव धो के पीते हैं? जब ये सब कुछ नहीं हो रहा तो ऊपर वाला नाराज हो चुका है। अब वो चाहे हुकूमत को इस्तेमाल कर ले, चाहे किसी अफसर को इस्तेमाल कर ले, चाहे अमेरिका को इस्तेमाल कर ले, चाहे वो हिंदू को इस्तेमाल कर ले, चाहे यहूदी और सिख को इस्तेमाल कर ले, चाहे वो जमीन को इस्तेमाल करे, चाहे हवाओं को इस्तेमाल करे, चाहे पानियों को सुनामी के नाम से इस्तेमाल करे, चाहे हवाओं के झक्कड़ से वो सरसर को इस्तेमाल करे या आसिफ और कासिफ को इस्तेमाल करे। रिहन सरसरा, रिहन सरसरा, आमिनतुम मन फिस समाइ अन यख्सफ बिकुमुल अर्द फइज़ा हिय तमुर अम अमिनतुम मन फिस समा अन युरसिल अलैकुम हासिबा फसतअलमून कैफ नज़ीर। वो अल्लाह है, वो अल्लाह है, उसका राज है, उसका राज है, उसका राज है। एटमी ताकत का नहीं, साइंसदानों का नहीं, रॉकेट वालों का नहीं, तो वालों का नहीं, सोने चांदी वालों का नहीं। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, लहू मा फिस समावात व मा फिल अर्द व मा बैनहुमा व मा तहत अस-सरा व इन तजहर बिल कौल फइन्नहु यअलमु सिर्र व अख्फा लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब फअयनमा तुवल्लू फथम्म वजहुल्लाह रब्बुल मशरिक वल मगरिब ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन रब फला उक़सिमु रब्बिल मशारिक़ वल मग़ारिब रब्बुस समावाति सबअ व रब्बुल अर्दीन सबअ व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। क्या है, कौन है? अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह। जो ला कहा वो ला हुआ, वो ला भी उसमें ला हुआ, जुज़ ला हुआ, कुल ला हुआ, फिर क्या हुआ? अल्लाह हुआ। अरे अल्लाह के कदमों में झुको। है तारिक जमील साहब, वो कहने की उन्होंने तौबा की बड़ी अच्छी बात की है कि मेरी तौबा कबूल हो सकती। क्या काम करती थी वो? मैं दोबारा जुबान पे लाते हुए शर्मा रहा हूँ। क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती? कहा जी वो कह रहे हैं, अल्लाह कह रहा है तो कबूल ही कबूल है। अच्छा फिर मैं तेरे सामने अल्लाह की बारगाह में तौबा करती। और अगले दिन उसने मस्जिद में तरावी में आना शुरू कर दिया। तरावी के बाद जब दुआ कहती, या अल्लाह अगर मेरी तौबा कबूल है तो मुझे उठा। सारी जिंदगी काम क्या किया मैंने बता दिया है। ये 5वां रोजा है और वो रोज तरावी के बाद कहती, या अल्लाह मेरी तौबा कबूल है तो मुझे उठा ले। 29वीं तरावी सजदे में अल्लाह ने उठा लिया। सारी जिंदगी क्या करके गुजरी और मौत राबिया बसरी जैसी आई। आओ मेरे बच्चों, हम अल्लाह से आज सुलह कर। मन तकर्रब इलैया तलक्कैतुहु मिन बईद, जो मेरी तरफ आता है सुलह करने, मैं आगे बढ़ के इस्तकबाल करता हूँ। और अगली बताऊं, वमन आरद अन्नी नादैतुहु अन करीब, और जो नहीं आता तो फिर मैं खुद उसके पास चला जाता हूँ। किधर जा रहे? अवला रब्बुन गैरी, मेरे जैसा रब कोई और तूने ढूंढ लिया है जो मेरे साथ जफाओं का मामला कर रहे हो? आओ ना,
الحسنۃ عندی بعشر امثالها وازید، تو دیکھتا نہیں تیری ایک نیکی 10 لکھتا ہوں اور 10 سے زیادہ ہزاروں کروڑوں گنا کر دیتا ہوں. والسیئۃ عندی بمثلها واعفو واغفر، اور تیرا ایک گناہ ایک ہی لکھتا ہوں اور وہ بھی جب چاہوں معاف کر دیتا ہوں. اللہ، ہمارا معاملہ کوئی مشکل نہیں ہے. نا امیدی تو اس کو ہو جو اللہ کو نہ جانتا ہو. نہ ہمیں حکومتوں پر کوئی امید ہے، نہ آس ہے، نہ گلہ ہے، نہ فوجوں پر، نہ پولیس پر. کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ ولیہ، کفا باللہ علیما، کفا باللہ نصیرا، کفا بربک ہادیا ونصیرا. الیس اللہ بکاف عبدا فسیکفیکہم اللہ وهو السمیع العلیم. ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم. تم پکارو تو صحیح، میں نہ آؤں تو پھر گلا دینا. میرے بنو تو صحیح، میرے بنو تو صحیح. بھائیو، آپ ہمارا سرمایہ ہو، آپ ہمارا سرمایہ ہو. جو ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، میں تو کہتا ہوں اتنے اعلیٰ بنو کہ تمہیں یورپ میں جا کے نہ پڑھنا پڑے. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. آپ اپنے پاؤں پر اتنا کھڑے ہو جاؤ. علم کسی کی میراث نہیں ہے، کسی کی میراث نہیں ہے. علم اللہ کی صفت ہے. جو قوم محنت کرے گی اللہ ان پہ کھول دے گا. تم اتنی محنت کرو کہ اللہ تم پر کھول دے. صرف ڈگری لینے کے لیے مت پڑھو، صرف نوکری کرنے کے لیے مت پڑھو، صرف کلینک چلانے کے لیے مت ڈاکٹر بنو، ورنہ تم میں اور تاجر میں کیا فرق ہوگا؟ ایک نے کپڑے کی دکان کھول لی، ایک نے کلینک کھول لیا. میں روں نہ تو کیا کروں. جس ملک کا ڈاکٹر مریض کو کسٹمر کی نظر سے دیکھتا ہو، کسٹمر آ گیا ہے. جس دیش کا وکیل مظلوم کو کسٹمر کے طور پر ڈیل کر رہا ہو کہ میرا گاہک آ گیا، مظلوم ہے اور وہ اس کو گاہک ڈیل کر رہا ہے. اللہ سے دوستی لگاؤ، پھر اللہ تم پر علم کے دروازے کھول دے گا، علم کے دہانے کھول دے گا. اور اللہ سے تعلق ہوگا تو تم اچھے انسان، اچھے ڈاکٹر، اچھے خامد، اچھی بیوی، اچھی بیٹی، اچھے باپ، ایک معاشرے کا ہیرا بن کے چمکو گے، ہیرا بن کے چمکو گے. پیسے کے پجاری مت بنو، لذتوں کے پجاری مت بنو. پیسے پر ایمان مت بیچو، کرسی اقتدار پر ایمان کے سودے مت کرو. تاریخ اٹھا کے پڑھو کہ افضل ترین ہستیوں نے اپنی جانیں لٹا دی، گردنیں کٹوا دی، ذبح ہو گئے. مقدس ترین اہل البیت آل الرسول کا بچہ بچہ ذبح ہو کے نیزوں پہ چڑھ گیا، ایمان کا سودا نہیں کیا. جنت ان کے لیے واجب نہیں تھی، جنت کے وہ وارث تھے. میرے نبی نے فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. میں تو کھپ رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، تم بیٹھے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. پتہ نہیں اللہ کہے نہیں میں تمہارے عمل سے راضی نہیں ہوں. لیکن یہ تو معصوم بچے، ابھی دودھ بھی ماں کا نہیں چھوٹا، اور میرے نبی بشارت دے چکے ہیں حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. پھر یہ زہر سے کیوں تڑپ رہا ہے اور یہ ذبح کیوں ہو رہا ہے؟ بچے کا درد ماں باپ کو اپنے درد بھلا دیتا ہے. اللہ اولاد کا دکھ نہ لے. ماں باپ تڑپ کے رہ جاتے ہیں، اور جب باپ کے سامنے بیماری نہ ہو سر ذبح، سر کٹواؤ، اور اس کا ایک بول انہیں بچا لے. ایک بول، ایک بول، ایک بول، اور ایسا بول کہ جس پر جنت پر بھی کوئی فرق نہ پڑے، جنت پر بھی کوئی فرق نہ پڑے کہ جنت کی صدا تو دودھ پیتے لگ چکی ہے. وہ تو اس وقت کا اعلان ہو چکا ہے. پھر یہ پوری نسل کیوں ذبح ہوا تو؟ آخری بچہ بیٹا عبداللہ 2 سال، انہیں بلوایا، اکیلے رہ گئے، سب جانثار شہید ہو گئے، اکیلے رہ گئے. اور ایک بچہ عبداللہ اور زین العابدین جو بیمار تھے اس وقت، اللہ نے ان سے نسل چلانی، ان کو بلوایا کہ میں اس کو چوم لوں، آخری نظر دیکھ لوں. اس بچے کو کوئی کیا کہے، پر اللہ تعالیٰ کو بھی مزید امتحان لینا مقصود تھا.
وہ 2 سال کے بچے کو سینے سے لگا کر گود میں بٹھا لیا اور ان کو یوں دیکھ رہے تھے تو کوفی لشکر میں ایک شخص ہے ابن الموقد، اس نے جوڑ کے تیر مارا، وہ خطا چلا جاتا، ہائے ہائے وہ سیدھا یہاں آگے لگ، وہ پکنے لگا، بچے کی آہ بھی نہ نکلی، یوں گردن ڈھل گئی اور ایسے خون کا فوارہ چھوٹا تو امام علی مقام نے اپنے دونوں ہاتھوں میں خون کو یوں ڈال دیا اور یوں آسمان کی طرف بلند کر کے عرض کیا، اللہ اگر تم اس حال پہ راضی ہے اللہ میرا گھر پورا، مجھے کوئی گلا نہیں۔ آسان ہے نسل ذبح کروانا، اپنی تاریخ پڑھو تو تمہیں کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں، نیٹ اٹھا کے دیکھو، تاریخ پڑھو، اتنی روشن تاریخ ہے تمہارے پاس۔ تو میرے عزیزو، میرے بچوں، میرے بھائیوں، میری بیٹیوں، اللہ سے صلح کا، اللہ سے صلح کا، اللہ سے صلح کا۔ وہ ہمارا بن گیا تو من کان للہ کان اللہ لہ، ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء۔ میرا بندہ میری طلب میں آ، میں ملا، سب کچھ ملا، میں نہ ملا کچھ نہ ملا۔ اور اس کے لیے بھی ہمیں کسی غار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کام کر لو، ایک کام کر لو، محمدی بن کے دکھا دو اللہ تعالیٰ کو۔ لا الہ الا اللہ کو بیان کیا، اس کا اگلا حصہ ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ اللہ کا اعلان ہے کہ جو اللہ کو ڈھونڈنا چاہتا ہے اس راستے سے آئے اور راستہ کوئی نہیں، جو اللہ کو پانا چاہتا ہے اس راستے سے آئے اور راستہ کوئی نہیں، جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے یہ ہے اس کی سیڑھی اور وسیلہ اور ذریعہ، اور نہ سیڑھی نہ راستہ نہ دروازہ نہ ذریعہ نہ وسیلہ، پورا ساتھ جوڑ کے قیامت تک۔ اور بڑا توڑ کے اللہ نے کلمے کو بنایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عربی زبان میں الف با تا ثا جیم ہا خا، اردو میں بھی الف بے تے فے جیم ہے خے، جن حرفوں میں نقطہ ہوتا ہے وہ حرف کمزور ہوتے ہیں، جن حروف میں نقطہ نہیں ہوتا وہ حرف طاقتور ہوتے ہیں۔ اس پر پوری ایک بحث ہے، لیکن اس میں سے ایک ایسی دلیل اور مثال جو سب کو سمجھ میں آ جائے کہ نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے میں نقطے کا محتاج ہے، اور بغیر نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی اور چیز کا محتاج نہیں۔ شین کو اپنا مطلب بتانے کے لیے 3 نقطے چاہیے، اور سین کو اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی نقطے کی ضرورت نہیں، اور ایسی بہت سی وجوہات جس سے بغیر نقطے والے حرف طاقتور اور نقطے والے کمزور، بغیر نقطے والے چڑھتے چاند کی طرح اور نقطے والے ڈھلتے اترتے ڈوبتے چاند کی طرح۔ تو میرے رب نے جب اپنا نام منتخب کیا تو اللہ، کوئی نقطہ ہے بھائی؟ جب اللہ نے اپنے نبی کا نام منتخب کیا تو محمد، کوئی نقطہ ہے؟ دوسرا نام رکھا احمد، کوئی نقطہ ہے؟ اپنا دین متعارف کروایا تو اس کا نام رکھا الاسلام، کوئی نقطہ ہے؟ نہیں ہے نا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر اس میں توازن قائم کیا، لا الہ الا اللہ، یہ 12 حرف ہیں،